پشاور میں شہ خور و نوش کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں دالوں اور گھی کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے ہیں۔ دال ماش، دال چنا اور مسور کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ تب یہ آج بھارتی جو ہیں دنیا بھر میں ہر طرف مختلف جو ٹیک کمپنیز ہیں یا مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان میں ٹاپ پوزیشنز میں ہیں۔ کوئنسیڈنس تو نہیں ہے نا کہ اس وقت بہت ساری جو بڑی بڑی اس وقت کمپنیاں ہیں وہاں پر بھارتی سی ای اوز ہیں، یا اس وقت بہت زیادہ ہم ان کی ریپرزنٹیشن دیکھ رہے ہیں گلوبلی۔ انڈیا کی کتنی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی؟ $100 بلین کے آس پاس ہے زبیر صاحب؟ انڈیا $150 بلین امیجن $150 بلین صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے۔ ہم پورے ملک میں $30 بلین ایکسپورٹ کر کے ہم بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی پوری ملک 30 بلین پہ پہنچ گئے جی۔ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیا کہوں، اتنی مہنگائی آلریڈی ہے کہ اب تو لوگ میمز بناتے ہیں، ہم اس پہ ہنستے ہیں، لیکن وہ میمز اب آپ کو رلا دیتی ہیں۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں یار گھر سے باہر قدم بھی رکھو نا تو ہوا بھی آپ کھاؤ تو 500,000 یوں ہی اڑ جاتا ہے۔ ایک وقت کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا۔ مہنگائی کے جال میں پھنسے عوام کی دہائی، کہتے ہیں پیٹرول، گاڑیوں کا کرایہ، کھانا پینا سبھی مہنگا۔ سمجھ نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں، کام ٹھپ ہے اور مہنگائی پیٹ بھر کھانا نہیں دیتی۔ کوئنسیڈنس تو نہیں ہے نا کہ اس وقت بہت ساری جو بڑی بڑی اس وقت کمپنیاں ہیں وہاں پر بھارتی سی ای اوز ہیں، یا اس وقت بہت زیادہ ہم ان کی ریپرزنٹیشن دیکھ رہے ہیں گلوبلی۔ یہ چیز بہت سالوں سے، بلکہ میرے حساب سے، ہمارے حساب سے تقریباً پچھلے 25-30 سال سے پلانڈ اور آرگنائز چل رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی ایجوکیشن اسٹرانگ تھی، پھر ان کے ہاں پروفیشنلزم بہت ہے، پھر ان کے ورک ایتھکس بہت اسٹرانگ ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ان کو سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ وہاں سائز بہت ہے، بہت زیادہ پاپولیشن ہے۔ اور اگر آپ اس پاپولیشن کے اینگل سے دیکھیں تو یہ ابھی ایک بہت تھوڑا پروپورشن ہے جو اس وقت آپ سی ای او لیول پہ دیکھ رہے ہیں یا سی لیول پہ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں۔ کر رہے تھے کہ یہ جو بھارتی ہمیں سی ای اوز نظر آتے ہیں تمام دنیا میں مختلف پلیٹ فارمز کے، یہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ کلیئر پلاننگ، 25-30 سال کی باقاعدہ ٹریننگ کا نتیجہ ہے۔ تو اتنی مہنگائی میں جب آپ کو یہ پتا چلے کہ 26 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے، اور جب آپ سبزی لینے جائیں، دالیں لینے جائیں، گوشت لینے جائیں تو آپ کو وہ ایک نئی قیمت بتا رہے ہو، اور آپ حیران ہو کے پوچھیں دکاندار سے بھائی کل تک تو یہ قیمت تھی، پرسوں تک تو یہ تھی، تو وہ کہے پیٹرول بڑھ گیا ہے نا، پیٹرول کے پرائس بڑھ گئے ہیں نا، اس لیے باجی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ لوگ کیا کریں؟ مطلب ہر چیز بڑھ گئی ہے، تو یہ جو بیچارے تنخواہ دار کہاں جائیں؟ مطلب آپ ڈیلی ویجز والے کہاں جائیں؟ ان کو کون سی زیادہ پیسے مل رہے ہیں؟ اور اسی بنا پر ظاہر ہے کہ شاید ہمارے یہ ناکردہ گناہوں کی سزا ہے۔ مجھے بتائیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ناکردہ گناہ کون سے ہمارے ناکردہ گناہ ہیں جو اتنی مہنگائی جھیلنی پڑ رہی ہے؟ امیجن کریں عوام کیا کریں، اور کہہ رہے ہیں ساری مشکلات ہمیں آ رہی ہیں، کیا کریں ہم، کہاں جائیں؟ چاہے کوئی غریب ہے، امیر ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، ہر کوئی آ چکا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر شخص صرف ایک ہی رونا رو رہا ہے، مہنگائی کا۔ جیسے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو ہر چیز کی قیمت میں ہمیشہ کی طرح اضافہ ہو گیا۔ دالیں، سبزیاں، گھی، آئل، جو بھی چیز، فروٹ خاص طور پہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگا لیں اس کی قیمت آسمان سے بات کر رہے ہیں۔